میں نے اگلے ماہ کی ٹکٹس بک کروا لی ہیں ابو۔ اچھا کیا بیٹا۔ رملہ، مگر ساحل کے ساتھ صرف تم ہی چلی جاتی تو اچھا تھا نا، اب تم دونوں کے ساتھ ہم چلتے کچھ مناسب نہیں لگیں گے۔ مسز فہیم کے اس بہانے پر وہ دل کھولے مسکرا دی۔ عمرے پر جانا ایسی سعادت ہے امی جو ہر کسی کو یوں ہی نہیں مل جایا کرتی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم فیملی کے ساتھ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا جانے کے لیے ترستی ہے۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، مگر میں کہہ رہی تھی کہ ساحل کی امی کو کوئی اعتراض نہ ہو اس پر۔ ان کی جھجک محسوس کیے رملہ انہیں شانے سے لگا گئی۔ پیاری امی، آپ ان کے بیٹے کے پیسوں پر نہیں جا رہی، آپ کی اپنی سگی اولاد لے کر جا رہی ہے آپ کو۔ اگر اپنی ساری جوانی، اپنی ساری توانائی آپ نے مجھ پر صرف کر دی، ابو نے اپنا پسینہ اور خون ایک کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا، تو آخر اب اگر میں آپ لوگوں کو اس مشقت کا ایک ننھا سا ثمر دے سکتی ہوں تو کیوں روک رہی ہیں؟ رملہ، امی جان مت پریشان ہو، ساحل کی امی اچھی عورت ہیں، سمجھتی ہیں ہر انسان کو، آپ خواہ مخواہ ایسی بات دل پر لے رہی ہیں جو کہ انہوں نے فی الحال کہی ہی نہیں۔ ساحل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کیا کہنا ہے؟ رخصتی کے 6 ماہ بعد اگر انہوں نے عمرے کا پلان بنایا ہے اور میں اپنے والدین کو ساتھ لے جانا چاہ رہی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے غیر اہم مسئلے کو ابھارے وہ کوئی مسئلہ کھڑا کریں گے۔ آپ مت پریشان ہو، اللہ نے آپ کے آنے کا وسیلہ بنایا ہے، ایسی پیچیدگیاں وہ خود ہی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اب اپنی ممتا ہی سے نواز دیں امی، شریر ہو کر کہے وہ ان کے سینے سے جا لگی تو مسز فہیم نے مسکرائے اس کے گرد اپنا گھیرا مزید تنگ کیے اس کا روشن ماتھا چوم ڈالا۔ آپ بھی آ جائیں ابو، یہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے محبت کے نچھاور پر۔ ہنس کر یہ کہتے ہوئے وہ فہیم کی طرف بھی اپنا ہاتھ بڑھا گئی تو انہوں نے باخوشی اسے تھامے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا، اور فضا میں رچتی مسکراہٹ اور خوشی کا ساماں اسی احساس سکینت نے دوبالا کر دیا، اس روشن گھر کو اپنی لپیٹ میں لیے دنیا سے ماورا کر ڈالا۔ عائدہ، میں رات دیر سے گھر آؤں گی ڈیڈ، بتا دیجیے گا ممی کو کہ مجھے ہر 2 منٹ بعد فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیمار ہے عائدہ، اس وقت تمہیں خود کے ساتھ چاہتی ہے۔ باپ کے جملے پر وہ چڑی اور یکدم ہی ان کی جانب مڑ گئی۔ جب جب میں بیمار ہوئی تو کتنی دفعہ وہ میرے ساتھ میرے لیے رکی تھیں ڈیڈ؟ وہ ماں ہے تمہاری عائدہ۔ میں بھی بیٹی تھی ڈیڈ، اگر وہ یہ حق مجھ پر رکھتی ہیں تو تب میں بھی رکھتی تھی۔ اب جب ان کا دل باہر کی گیٹ ٹوگیدرز میں نہیں لگتا تو چاہتی ہیں کہ میں بھی باہر کی دنیا کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اس گھر میں قید ہو جاؤں۔ تلخی سے کہے اس نے ایک بار پھر آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا تھا کہ مسٹر چشتی نے اس کا بازو تھامے اس کو روک لیا۔ آج کے لیے رک جاؤ عائدہ پلیز۔ ڈیڈ، مجھے سائرہ کی پارٹی میں جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، فار گاڈ سیک یہ میلو ڈرامے بند کر دیں، نہیں مرتی وہ۔ عائدہ، تکلیف سے اس کا بازو چھوڑ کر وہ گیلی آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے حیران ہوئے تو وہ جھنجھلا کر گہری سانس بھرتے 2 قدم دور کی مسافت پر بنے دروازے کو تکنے لگی، اس کی جانب بڑھ گئی۔ کیا چاہتی ہیں اب آپ؟ ہاں، یہی کہ میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہوں، نہ کچھ کھاؤں نہ سانس بھروں، بس آپ کا ہاتھ تھام کر بند آنکھوں سے روتی رہوں؟ اور پلیز یہ بیماری کے ڈرامے مجھے گھر روکنے کے لیے مزید کرنا چھوڑ دیں، اب مریں یا جئیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سنا آپ نے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، میری زندگی کا سب سے اہم شخص چھین لیا آپ نے اپنی بد دعاؤں سے، اب کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ عائدہ، بستر پر لیٹی زرد رنگت کی حامل عورت کا کانپتا ہاتھ اوپر کی جانب اس کو چھو لینے کی خواہش میں اٹھا تو وہ تنفر سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اوزان نے چھوڑ دیا ہے مجھے آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ممی۔ آپ نے مجھے میری زندگی میں کبھی خوش نہیں ہونے دیا، ہمیشہ مجھے میری خواہشوں سے دور لیتی گئی، اور جب کبھی میں نے خود ہمت کی انہیں لینا چاہا تو ماں بن کے خدا سے میرے لیے بد دعا کر ڈالی آپ نے۔ غصے سے کہتے کہتے اس کا سانس پھولا تھا، ناک سرخ ہوتے ہوئے آنکھوں میں مدھم آنسوؤں کی لکیر کھینچ گئی۔ میں ماں نہیں بن سکتی، میں اس کے بچے کو اس دنیا میں جن نہیں سکتی، تو وہ بزدل انسان چھوڑ گیا مجھے، کس لیے؟
ایسی اولاد کے لیے جسے اپنی خواہشوں کے پیچھے وہ گھر میں روتا چھوڑ کے چلا جائے، جس کی خوشی میں وہ شریک نہ ہو، جس کے غم کو وہ اس کی آنکھوں سے جان نہ سکے، اور پھر جب خود بوڑھا ہو جائے تو تمنا کرے کہ وہی اولاد اس کے ساتھ بندھی رہے۔ ایسی اولاد چاہتا ہے وہ جو کل میری ہی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر چیخے، یوں ہی اس کو احساس دلائے اس کے اعمال کا۔ تو نہیں دینا مجھے کسی بھی ایسی اولاد کو جنم، جس کی زندگی میں یا وہ خود مل کر جہنم بنا دے، جیسے آپ اور ڈیڈ نے میری بنا دی۔ عائدہ مت کرو ایسا، خدا کے لیے مت کرو، اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ مسٹر چشتی نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اسے رب کا واسطہ دیا اور اسے خاموش کروا دیا تھا، اور پھر وہ بغیر ان پر دوسری نگاہ بھی ڈھالے اپنی مخصوص چال چلتے ہوئے کمرے کا دروازہ ٹھاہ کی آواز سے بند کیے باہر نکلتی چلی گئی۔ ساحل کے ساتھ خوش ہونا رملہ؟ صوفے پر بیٹھے اس کے گود میں رکھے سر میں محبت سے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس سے سوال کر گئیں تو وہ مدھم سا مسکرائی اور مزید ان کی گود میں منہ دبا گئی۔ الحمدللہ امی، ساحل بہت اچھے ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، میرے ہر نظریے کو سمجھتے ہیں، میری عزت کرنے والے، وہ بہت ذمہ دار اور فرض شناس شوہر ہیں۔ میں اپنے گھر میں آپ کی اور ابو کے ہی بدولت پرسکون ہوں امی۔ اللہ کا ہی نام بلند ہے رملہ، وہی انسان کو اینٹوں کے بنے بے جان گھر میں خوشیوں سے بھری زندگی دینے پر قادر ہے، ورنہ مجھ جیسے انسان کیا کرنے پر قادر؟ بس رب کے آگے بے بس ہوئے ہاتھ ہی پھیلائے جا سکتے ہیں، جو وہ بڑی محبت سے تھامتا ہے اور ہم پر مہربان ہو پڑتا ہے۔ مسز فہیم کے آہستگی سے کہے گئے اس بھرپور جملے پر وہ دل سے اس رب کی شکر گزار ہو کر مسکرا دی۔ دنیا میں سکون پانا بڑا مشکل ہے رملہ، میں یا تم یہی سمجھتے ہیں کہ فلاں شے لے لیں گے تو سکون آ جائے گا۔ چیزیں کہاں خوشیاں دیا کرتی ہیں رملہ، سکون تو اللہ کی ہی یاد میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس جملے کو سنے ہم میں سے بہتے ماتھے پر بل لیے سائڈ سے نکل جاتے ہیں کہ یہ تو ایویں ہی باتیں ہیں۔ رب کی باتیں ایویں ہی نہیں ہوا کرتی رملہ، ہم ہی ان کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ سکون جب اللہ نے کہا ہے کہ اس کی یاد میں ہے تو بغیر کسی شک کے اسی کی ہی یاد میں ہے، بس ہم جان نہیں پاتے کہ اس کی یاد صرف نماز پڑھنا یا ہاتھ کی تسبیح ہلانا نہیں، قرآن بے ربطگی سے پڑھنا، 100 نوافل پڑھنا ہی نہیں۔ اس کی یاد میں بڑی وسعت ہے رملہ، یہ یاد اسی رب کی محبت میں اس کے لوگوں کے لیے کام آنا بھی ہوا کرتی ہے، یہ یاد اس کے رشتوں کو مضبوطی سے نبھانے پر بھی سکون دیا کرتی ہے، یہ یاد اس کے فرما بردار ہونے والے انسانوں میں اس کی محبت و رحم کی جھلک دکھاتی ماں کا احترام کرنا بھی ہوا کرتی ہے رملہ۔ تو یقین جانو جب تم اسی ماں پر چیختے چلاتے ہو، اس کو حکم دیتے ہو نا کسی کام کا، تو یہ سکون تمہاری زندگی سے کوسوں دور کر دیا جاتا ہے، پھر تم اسی سکون کو دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہو جو تمہیں ملتا ہی نہیں۔ آپ خوبصورت باتیں کرتی ہیں امی۔ پرسکونی کی چادر اوڑھے وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرائے انہیں داد دیے خاموش ہوئی تو مسز فہیم ہنس دیں۔ کہاں رملہ، انسان کہاں کچھ کہنے سننے پر قدرت رکھتا ہے، یہ تو میرا رب ہی ہے جو میرے دل میں ان الفاظ کو جگہ بنا کر لوگوں کے دلوں میں انہیں اتار دیتا ہے۔ صوفے کی پشت سے سر لگائے وہ بھی آنکھیں موند گئیں تو یوں ہی سنہری تتلیوں نے اس خاندان کو گھیرے میں لیے ہر طرف روشنی بکھیر دی۔ عائدہ، میں نے منع کیا تھا نا ڈیڈ کہ مجھے فون مت کیجیے گا، پھر کیوں فون کر کے پریشان کرتے ہیں مجھے؟ ابھی بھی سائرہ مر گئی ہے ماں تمہاری، تمہیں چھو لینے کی تڑپ لے کر چھوڑ گئی ہے ہمیں یہاں، گھر آؤ گی یا اب بھی نہیں عائدہ؟ مسٹر چشتی کے جملوں کو دماغ کی نروز نے جیسے پروسیس ہی نہ کیا تھا، وہ یوں ہی ماتھے پر بل لیے بے جان مورت بنے کھڑی رہی۔ کچھ کہا ہے آپ نے؟ عائدہ وہ تمہارا نام آخری وقت تک لیتی رہی، مجھے کہتی رہی کہ تمہیں روک لوں، تمہیں بتاؤں کہ وہ جان بوجھ کے تمہیں اپنی جوانی میں گھر چھوڑ کر نہیں جایا کرتی تھی باہر، اس کی مجبوری تھی عائدہ، تمہارے لیے دن رات تھکتی تھی، مسیحا ہونا آسان نہیں ہوتا، اپنی فیملی کو پرے رکھنا پڑتا ہے، اس نے رکھا، اپنی ہی فیملی کی آسائش کے لیے اسے پرے رکھا، اور آج تم ہی اس کو اس کی قربانی کا تانا دے کر مار گئی۔ باپ کے نم آواز میں کہے گئے اس گلے پر وہ سن ہو گئی
اور پلک نہیں جھپک سکی۔ تمہارا باپ بھی یوں ہی کسی دن مر جائے گا عائدہ، تمہاری ماں کی ہی طرح، تمہیں سینے سے لگانے کی تڑپ نامکمل لے کر اس دنیا سے دور۔ کیا تب بھی تم اس سے ملنے نہیں آؤ گی؟ کیا یوں ہی اپنی ماں کی ہی طرح اسے چھوڑ کر دنیا میں رنگتی رہو گی؟ ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے اپنے نہیں، ان پارٹیوں میں جس کی لذت چند گھنٹوں میں ختم ہو کر تمہیں ایک نئی پارٹی کی طرف ابھارے گی، ایسے کہ تمہارا خاندان کن ذروں میں بٹ گیا تم جان ہی نہ سکو گی۔ عائدہ مت کرو ایسے، خود کی دنیا مزید برباد نہ کرو جان، گھر آ جاؤ، مل لو اپنی ماں سے آخری مرتبہ عائدہ، شاید کہ آسمانوں میں اترتی روح کو قرار آ جائے۔ تم آؤ گی نا عائدہ؟ ان کے مان سے پوچھنے پر وہ سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر وہیں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسی نرم سبز گھاس پر بیٹھتی چلی گئی۔ انہوں نے مجھے بد دعا دی تھی ڈیڈ۔ آواز سرگوشی سے بھی مدھم محسوس ہوتی تھی۔ وہ ماں تھی عائدہ، بد دعا کیسے دیتی؟ انہوں نے مجھ سے اوزان کو چھین لیا ڈیڈ۔ نہیں چھینا تھا عائدہ، وہ کہاں اس پر قادر تھی؟ تو کیوں چھوڑ گیا وہ مجھے پھر؟ جھکی پلکوں کی جھالر توڑے ایک آنسو نیچے کو بہا تو وہ سسکتی گھٹنوں کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کر گئی۔ تم جان نہ سکی عائدہ، تم نے ماں کو ناراض کیا تھا، تم نے رب کی ناراضگی مول لے لی عائدہ۔ جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو یوں ہی زندگی سمندر کے سے پانیوں میں ڈوب پڑتی ہے۔ وہ رب کیوں ناراض ہو گیا مجھ سے ڈیڈ؟ کیا وہ یوں ہی مجھے دھتکار کر میری زندگی اجیرن بنا گیا؟ دادو تو کہا کرتی تھی کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو کیا میں اس کی بندی نہیں تھی؟ پس منظر میں اونچے گانوں کے سنگ ناچتے جسموں کو کیا خبر کہ دور زمین جیسی ان کی نظر میں حقیر شے پر بیٹھی عائدہ آسمانوں کا کون سا سفر طے کر رہی تھی۔ تم بندی ہو تبھی تو اس کا نام لے کر سوال کر رہی ہو عائدہ، مگر تم بھول گئیں کہ وہ رب صرف محبت کرنے والا ہی نہیں ہے، اس کا جلال اور انصاف بھی اتنا ہی بھاری ہے۔ بلا شبہ وہ رحیم ہے، مگر جب تم اس کے نظام کو تباہ کر کے خود میں مگن ہو جاؤ تو وہ یوں ہی تمہیں ایسے عذابوں میں ڈال کر اس کی ذات کا نام لیے جانے پر ابھارتا ہے۔ تو یاد کے لیے عذاب دینا ضروری نہیں تھا ڈیڈ، میری ماں کو مجھ سے چھیننا ضروری نہیں تھا۔ آخری جملے کو لبوں سے آزاد کیے وہ آنکھیں موند گئی۔ تکلیف کا احساس نئے سرے سے پھر دل میں محسوس ہوا تھا۔ اگر وہ تمہیں اس عذاب میں مبتلا نہ کرتا عائدہ تو تم یوں اس کا نام لے رہی ہوتی؟ کیا تمہیں معلوم ہو پاتا کہ کس خطا کی مرتکب ہو بیٹھی ہو تم؟ نہیں ہوتی عائدہ۔ ہم جیسوں کو احساس دلانے کے لیے اسے یہ عذاب ہماری جانوں پر ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ مگر اتنے بڑے عذاب کیوں ڈیڈ؟ کوئی چھوٹی مشکل دے کر بھی تو احساس دلایا جا سکتا تھا نا؟ عائدہ کے اس سوال پر دوسری جانب سے گہری سانس بھری گئی۔ تم خود ذہن پر زور ڈالو عائدہ، پچھلے کچھ عرصے سے تم پر کتنی چھوٹی مشکلیں آئیں، تم نے کتنی مرتبہ ان مشکلوں میں خود کو پھنسا جان کر رب کو پکارا۔ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر وہ کچھ کہہ نہیں سکی، یوں ہی بند جامد لبوں سمیت خاموشی سے سانس بھرتی رہی۔ تم اب تو آؤ گی نا عائدہ؟ میں کیا کروں گی آ کر ڈیڈ؟ میری ماں نہیں ہے میری راہ دیکھنے والی۔ میں تو ہوں نا عائدہ، تمہارا باپ تو اب بھی زندہ ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ کل کو کوئی اور فرد تمہیں یوں ہی کال کر کے میرے مرنے کی خبر دے اور تم مجھ سے نہ ملنے پر پچھتانے لگو؟ مسٹر چشتی کی بات پر اس نے سرد آہ بھری اور کپڑے جھاڑتی ہوئی زمین پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آ رہی ہوں ڈیڈ۔ آہستگی سے کہے اس نے فون رکھ دیا تھا اور پھر دوسری نگاہ اس روشنیوں سے بھرے ناچ گانے کی محفل پر ڈال کر وہ اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ یہ دنیا کی رونقیں اسے وہ نہیں دے سکتی تھیں جو وہ کھو بیٹھی تھی۔ وہ اسی گھر میں چلی بھی جاتی تو گزرا ماضی واپس لوٹ نہ سکتا تھا کہ وہ اپنے سارے لمحات کو چھڑی گھما کر بدل سکتی۔ مگر تم اے بشر آدم، تم تو اپنا حال بدل سکتے ہو نا؟ زندگی میں کبھی بھی کسی ایسے ہی لمحے سے بچنے کے لیے آج
ابھی تو اٹھ کر اپنے والدین کی گود تلاش کر ان سے اپنے کل کی معافی مانگ سکتے ہو نا۔ تم ابھی وہ کر سکتے ہو جو تمہاری جان بچا لے، جو تمہاری دنیا بچا لے، جو تمہیں جہنم کی آگ اور اس کے کھولتے ہوئے ایندھن سے بچا لے۔ تو کیا تم یہ کرو گے؟ خود کو بچاؤ گے؟ تم اپنے والدین پر اگلی دفعہ چیخنے پر یہ یاد رکھو گے کہ اگر تمہارا گھر اسی وقت ان کے وجود سے خالی ہو پڑے تو پھر کیا کرو گے؟ رہ لو گے اس منہ کو آتی ظالم دنیا میں؟ سہ لو گے اس حشر کے عذاب کو؟ ٹھہرو اسی لمحے اور سوچو کہ خود کے سکون کو خود ہی دور کر کے اپنے لیے عذاب کا سبب پیدا کر کے تم جی لو گے؟